اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ النار یعرضون علیہا آگ پیش کیے جاتے ہیں اس پر فرعونی غدو وعشیہ صبح کے وقت اور تیسرے پہر کے وقت ویوم تقوم الساعۃ جس دن قائم ہو جائے گی قیامت اللہ رب العالمین فرمائیں گے ادخلوا آل فرعون اشد العذاب داخل ہو جاؤ فرعون کی آل والو سخت عذاب میں، یعنی اس آیت کے مطابق تمام فرعونیوں کی روحیں جہنم پر 2 ٹائم لائی جاتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا تو میں جسموں کے ساتھ اور روحوں کے ساتھ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ ان کا عالم برزخ کا عذاب ہے، اور برزخ کے عذاب میں، قبر کے عذاب میں بہت ساری حدیثیں دلالت کرتی ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے اندر بھی جماعت ایسی ہے جو قبر کے عذاب کو نہیں مانتی۔ ان کی غلطی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیثیں قبر کے عذاب پر دلالت کرتی ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ ان کو 2 ٹائم جہنم پر پیش کیا جاتا ہے، اور جب قیامت آئے گی تو جسموں کے ساتھ جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو قبر کے عذاب کو سمجھتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی نماز ختم نہیں کی تھی کہ آپ تحیات میں 4 چیزوں سے پناہ مانگ لیتے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ تو قبر کا عذاب اس میں برحق استحباب، برحق اس میں قبر کا عذاب، اس میں کوئی شک نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیثیں اس بارے میں بار بار آ رہی ہیں، اور وہ قبر کے عذاب کو، برزخ کے عذاب کو نہیں سمجھتے۔ حدیث آتی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں سے حدیث کو بیان فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن بندے کو دفن کر کے واپس آیا جاتا ہے تو فوت ہونے والا مردہ جانے والوں کے پاؤں کی آواز کو بھی سنتا ہے، کیونکہ جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے، قبر بند کر دی جاتی ہے، قبر کو بند کرنے کے بعد کچھ وقت کے لیے دعا کرتے، اس وقت اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں منکر نکیر، اس کی روح کو اس میں داخل کیا جاتا ہے، اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے۔ لیکن یہ روح کا داخل کرنا، اس کو اٹھا کے بٹھانا دنیا والوں کے، زندہ لوگوں کی طرح نہیں، وہ قبر کا معاملہ ہے۔ فرشتے اٹھا کے بٹھاتے ہیں، من ربو کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا 3 سوال کرتے ہیں۔ اس وقت اس میں روح ڈال کے اللہ اس کو بٹھاتے ہیں، جبکہ اوپر والے دفن کر کے چلے جاتے ہیں بڑی کالی کے ساتھ۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قبر پر اتنا ٹائم رہو، اس کے حق میں دعائیں کرو۔ اتنے ٹائم میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کے پکا کے کھایا جاتا ہے، 2-2.5 گھنٹے۔ اب یہ تو 5-10 منٹ میں دفن کر کے کچھ 4 دعائیں پڑھ کے جنازے کی تو واپس آ جاتے ہیں۔ اور میں اب اس سے سوال ہو رہا ہے، تم قبر پر دیر تک ٹھہرو، اس کے حق میں دعائیں کرو۔ جب تک ٹھہرا جاتا تب تک فرشتے نہیں آتے؟ نہیں، فرشتے تو فوری طور پہ آ جاتے ہیں جب اس کی قبر کو بند کیا جاتا ہے۔ آخری سلیٹ رکھی ہے، ہم اس پہ گارا بچھا رہے ہیں، ہم اس پہ مٹی ڈال رہے ہیں، فرشتے اندر سوال و جواب کر رہے ہیں۔ فرشتوں نے آ کے روح اس میں داخل کی، یہ فرشتے منکر نکیر داخل نہیں کرتے، یہ تو سوال و جواب کر، منکر نکیر اجرمی فرشتے، یہ تو سوال کرنے والے فرشتے ہیں۔ اٹھا کے بٹھاتے ہیں، سوال و جواب ہو رہا ہے، تو جانے والوں کے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے، اس کو سننا ہوتا ہے۔ اس سے لوگ مردوں کا سما ثابت کرتے تو غلطی، وہ تو عارضی وقت ہے۔ اس کے بعد روح کو اگر جہنمی ہے تو سجین میں، جنتی ہے تو علیین میں، لیکن اس روح کا تعلق اس جسم کے ساتھ یوں رہتا ہے جیسے خواب والے کا تعلق ہوتا ہے۔ میں نے بتایا تھا نا، خواب میں جو اس کی روح ہے حیوانی نکل جاتی ہے، اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو مار پڑتی ہے، اس کو سزا ملتی ہے، اس کو ڈراؤنی خواب آتی ہے، انسان کو اس کا پورا پورا احساس ہو رہا تھا، اچھی خواب کا اچھا احساس اور بری خواب کا برا احساس ہوتا ہے۔ یہی معاملہ اس قبر والے کا ہے، اس کی روح کو عذاب ہوتا ہے تو اس کے جسم کو اس کا احساس ہوتا ہے۔ تو اسے یہ آپ کو میں حدیث سنا رہی ہوں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمایا، جب اسے سوال ہوتا ہے وہ مومن بندہ اللہ کے حکم سے صحیح جواب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات بتاتا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں، اور ہمیں دین اسلام ملا ہے۔ جب اچھی بات ہوتی تو فرشتے اس کو پہلے جہنم دکھاتے ہیں، وہ عموماً ڈرتا اور کانپتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں ڈر نہیں، یہ تیرا ٹھکانہ نہیں، اگر تو سوالوں کے جواب نہ دیتا تیرا یہ ٹھکانہ ہونا تھا۔ پھر جنت دکھائی جاتی ہے، اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے حد نگاہ تک،
جہاں تک اس کی نظر ہوتی. فرشتے کہتے ہیں اب سو جا, اب تجھے کوئی نہیں پوچھے گا. لیکن اس کے علاوہ جب کافر بندہ اسے سوال ہوتا ہے وہ کہتا ہاں ہاں لا ادری, مجھے کوئی پتہ نہیں. میں کسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب اس طرح وہ کسی بات کا جواب نہیں دیتا کافر بندہ, تو کہتا ہے جس طرح لوگ کہتے تھے کہ اللہ تھا, میں بھی کہتا تھا کہ مجھے معرفت کوئی نہیں, مجھے پتا اللہ کا حکم مانا ہی نہیں, پاک پیغمبر کی شریعت کو جانا ہی نہیں. تو پھر سے کہتے لا تلیتا ولا دریتا, نہ تو نے قرآن و حدیث پڑھا نہ تو نے کسی سے سن کے سمجھا. پھر آپ نے فرمایا کہ اس کو تھوڑے کے ساتھ مار پڑتی, لوہے کے تھوڑے کے ساتھ. پھر اس سے مارتے اس طرح چیختا چلاتا ہے وہ مرنے والا قبر کے اندر, کہ اس کے چیخنے چلانے کی آواز کو جنوں انسانوں کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے. یہ آپ کی صحیح حدیث ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بھی بیان فرمائی. ایوب انصاری اس کو بیان کرتے رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے بعد ایک باغ کے پاس سے گزرے, تو آپ نے فرمایا کہ ان یہودیوں کو قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے. اور جیسے میں نے شروع کے اندر آپ کو صحیح مسلم کی حدیث چند دن پہلے سے میں سنائی تھی کہ نبی علیہ السلام ایک باغ کے پاس سے گزرے جس میں چند قبریں تھیں, 5 یا 7 کا ذکر آتا ہے. آپ کی خچر نے اتنا اچھلا کودنا بتکنا شروع کیا کہ قریب تک نبی علیہ السلام کو گرا دیتی. اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا مجھے اس بات کا ڈر نہ ہو کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے, میں تمہیں عذاب دکھا بھی دوں اور سنا بھی دوں. یہ میری خچر نے عذاب سنا تو اس سے برداشت نہیں ہوئی, اچھل رہی ہے, کود رہی ہے, تو ثابت ہوا قبر کا عذاب ثابت ہے. لیکن آپ نے نہیں دکھایا, نہیں سنایا کہ اگر دکھا دوں سنا دوں تم اپنے مردوں کو قبروں میں دفن کرنا چھوڑ دو. اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ ان یہودیوں کو اس وقت عذاب ہو رہا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موجزانہ طور پہ ان مردوں کے عذاب کی آواز سنائی گئی تھی. جیسے ایک اور صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی السلام جا رہے ہیں قبرستان میں, تو آپ نے فرمایا دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے, اور دونوں قبروں والوں نے اس گناہ کو بڑا گناہ نہیں سمجھا تھا. یہاں آتا ہے کہ ان کے لیے چھوڑنا ان گناہوں کو کوئی بڑی بات نہیں تھی. تو آپ نے ارشاد فرمایا ایک ان میں سے چغلی کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تازی ٹہنی کاٹی, درخت جو اگا ہوا تھا, آپ نے اس کو 2 ٹکڑے کیا, دونوں کے سرانے گاڑ دیے. فرمایا تازی ٹہنی سوکھی ٹہنی کی نسبت زیادہ اللہ کا ذکر کرتی ہے, ہو سکتا ہے جب تک یہ خشک نہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف کر دے, اور یہ آپ کا معجزہ ہے. ہمیں اس میں کوئی حکم نہیں آیا کہ ان کے سرانے درخت گاڑ دو, لگا دو, یہ کرو. میں نے دیکھا بڑا بڑا لوگ کچھ کرتے ہیں, کوئی حکم نہیں آیا, کیونکہ وہ تو آپ کا ایک معجزہ تھا. ہمیں تو اس میں کوئی نہیں کہ درخت لگا دیں گے تو اس کا عذاب کم ہو جائے گا, ہمیں کچھ نہیں ہے. تو بہرحال قبر کا عذاب ثابت ہے. اللہ فرماتے اس آیت میں کہ یہ کارنامہ فرعونیوں کو 2 ٹائم جہنم پر لایا جاتا ہے. حالانکہ آپ سب جانتی ہیں قرآن پاک کے سارے واقعات پڑھنے کے بعد ہمیں علم ہوا فرعون اس کا سارا لشکر سمندر میں ڈوب گیا تھا. سمندر کے اندر رہنے والے آبی جانوروں نے تمام لاشوں کو کھا لیا تھا, وہی ان کی قبریں تھیں. لیکن فرعون کی لاش ہے نا, اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے کہ فرعون کی لاش کو میں قیامت تک عبرت کا سامان بنا کے رکھوں گا. فرعون کی لاش کو اللہ نے پانیوں کو حکم دیا کہ اس لاش کو دریا کے کنارے ڈال دیا جائے. آج کل بھی بتایا جاتا ہے کہ قاہرہ کے عجائب گھر کے اندر فرعون کی لاش محفوظ پڑی ہوئی ہے, عبرت کے لیے کہ دیکھو جس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی, آج اس میں روح بھی نہیں ہے اور پڑی ہوئی ہے. بعض کہتے ہیں کہ سمندر کا پانی لگ گیا جس سے اس کی لاش خراب رہی. ہمیں نہیں پتا کیا ہوا ہے, ہمیں تو اللہ کا قرآن بتاتا ہے کہ اللہ نے کہا میں تیری لاش کو قیامت تک کے لیے عبرت کا سامان بناؤں گا. حالانکہ اس کی لاش پڑی ہوئی ہے, اور باقی سارے جو ہے نا فرعون نہیں, وہ سارے پانی میں غرق ہو گئے ہیں. اور زمین کے اندر سمندر کے اندر جو آبی جانور تھے انہوں نے ان کی لاشوں کو کھا لیا ہے. لیکن ہمارا تقویٰ ہے کہ ان کی روحوں کو عذاب ہو رہا ہے, جہاں جہاں ان کے جسموں کا جز ہے وہاں ان کو عذاب کا احساس ہو رہا ہے. اور آپ جان یہ جو ہندو ہوتے ہیں یہ تو لاش کو جلا دیتے اس لیے جلاتے ہیں کہ عذاب نہ ہو جائے, ان کا ایک مذہب ہے. دیکھو تب آپ نے بات کی تو پھر نبی علیہ السلام کی مجھے حدیث یاد آ گئی, پاک پیغمبر نے فرمایا پچھلے قوموں میں ایک آدمی تھا بنی اسرائیلی, جس سے زندگی جوانی میں کوئی اچھا کام نہیں ہوتا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ قبروں کے اندر مردوں کے کفن اتار کے بیچ لیا کرتا تھا. یعنی کچھ اس کے اندر ایسی برائیاں تھیں, تو اس نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ میں تمہارے ساتھ باپ ہونے کے ناطے میں تمہارے ساتھ تمام ذمہ داریاں پوری کی ہیں, لیکن میری ایک وصیت آخر دم توبہ کر لی تھی کہ جب میں مر جاؤں گا تو میری لاش کو جلا کے کچھ راکھ پانی کے اندر بہا دینا اور کچھ راکھ ہواؤں میں اڑا دینا, تاکہ نہ اللہ مجھے زندہ کرے اور نہ میرا حساب و کتاب ہو. تو بچوں نے ایسے کیا. جب ایسے کیا
تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پانیوں کو اور اپنا ہواؤں کو کہ اس کی راکھ اس کی جز لے آؤ. جب لے آئے تو اللہ رب العالمین نے اس کو کن کہہ کے زندہ کر دیا. اللہ نے پوچھا بتا تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا اللہ مجھے تیرا ڈر آ گیا تھا. اگر تم مجھ سے جوانی کے بارے میں پوچھ لے کہ جوانی میں کیا کیا ہے، لیکن دیکھو نا بڑھاپے کے عالم میں بوڑھا ہونے کی وجہ سے وہ کام گناہ والا نہ کر سکا تو گناہ کو چھوڑا کوئی فائدہ نہیں. اللہ کے ڈر سے چھوڑا، بے شک موت سے چند منٹ پہلے چھوڑ دیا یا توبہ کر لی، اللہ کے ہاں توبہ قبول ہے. اسی آدمی کے متعلق حدیث آتی ہے کہ زمین بھر کے گناہ لے کے آ جا اور مجھ سے سچے دل سے توبہ کر لے، میں اتنی بخشیں لے کے آؤں گا، میں تجھ کو معاف کر دوں گا. اللہ نے اگر جوانی کے بارے میں پوچھ لیا تو جوانی کے میرے سارے وقت اس گناہ میں گزر گئے. تو بہرحال جب اس نے سچے دل سے توبہ کر لی تھی مرنے سے پہلے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا میں نے تیرے گناہ معاف کر دیے. تو ثابت ہوا کہ بے شک وہ جو کچھ اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ اس بات پہ قادر کہ روح اللہ کے پاس ہے. اللہ اسے سب کچھ پوچھ سکتا ہے اور قیامت کو اللہ اس کو زندہ بھی کرے گا، کیونکہ فرعونیوں کی لاشیں تو زمین سمندر کے جانوروں نے کھا لی تھی اور اپنا فرعون کے لشکر کی لاشیں، فرعون کی لاش ابھی تک پڑی ہے، لیکن ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ جہنم پر پیش کرتے ہیں. یعنی قرآن پاک کی آیتیں اس کا ترجمہ اور تمام حدیثیں قبر کے عذاب پر دلیل ہیں اور دلالت کرتے کہ قبر کا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ ہماری قبروں میں عزت رکھے، ہماری قبروں کو اللہ جنت کے باغ بنائے. اللہم اجعل قبورنا روضۃ من ریاض الجنہ. اور جتنے مومنین مسلمان میرے بیٹے سمیت بہن بھائی، جتنے والدین تائے چاچے تائیاں چاچیاں جو رشتہ دار فوت ہوئے اپنے پرائے آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جتنے مسلمان فوت ہوئے سب پہ اللہ رحم کرے، سب پہ گناہ اللہ معاف کرے. ان کی قبروں میں اللہ تعالیٰ اس طرح رکھے. کبھی شدید گرمی میں احساس ہوتا کہ اللہ کیا بنے گا قبر میں، کبھی شدید سردی میں احساس ہوتا اللہ کیا بنے گا قبر میں، لیکن مومنین کی قبر کو آرام والی بنایا جائے گا ہر موسم کے لحاظ سے. یہ موسم سارے ہمارے لیے ہیں. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. آگ پیش کیے جاتے ہیں اس پر فرعونی صبح کے وقت اور تیسرے پہر کے وقت. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ. اور جس دن قائم ہو جائے گی قیامت. اللہ رب العالمین فرمائیں گے یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن یہ آیت کا ترجمہ نہیں، اس کا سمجھو کہ یہ ضمیر ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. داخل ہو جو فرعون کی آل والوں سخت عذاب میں. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ. اور جب جھگڑا کریں گے جہنم میں. یہ متی اور متا کا جھگڑا ہم نے قرآن پاک میں کئی ایک مقامات پہ پڑھا ہے. اور جب جھگڑا کریں گے آگ میں فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا. پس کہیں گے کمزور لوگ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تکبر کیا تھا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا. بے شک تھے ہم دنیا میں تمہاری تابع داری کرتے. یعنی مرید کہیں گے پیروں سے دنیا میں ہم نے تمہیں مانا تھا، تم نے ہم سے وعدے کیے تھے، اب کچھ تو کرو، یا تو ہمارا عذاب کچھ اپنے حصے میں لے لو یا ہمیں عذاب میں کوئی تخفیف کرا دو. وہ کہیں گے کہ ہم بھی گمراہ تھے، ہم نے تمہیں گمراہ کیا. پیر کا میں نے سیدھا راہ بتانا، اس میں کوئی بھی ہو سکتا بڑا، والدین بڑے ہو سکتے ہیں، کوئی فیکٹری کا مالک بڑا ہو سکتا ہے، کوئی محلے کے چودھری، کوئی کونسلر، کوئی جماعت کا لیڈر، کوئی حکومت جس کے تحت وہ سارے مزدور ہیں، یا یہ سارے ہی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی نہیں ہو سکتا. تو بارہ فرمایا کہ یہ کمزور لوگ جو متی تھے وہ جن کی تابع داری کرتے تھے تکبر کرنے والوں سے کہیں گے کہ آج ہمارا کچھ کرو، لیکن وہ کچھ کریں گے تو پھر جب کہ ان کا اپنا راہ سیدھا ہوتا وہ تو خود غلط راہ پہ تھے. اور جو متقی حضرات ہیں، صلحاء ہیں، شہداء ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، عالم ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، وہ تو اللہ کے حکم سے اللہ کی اجازت کے ساتھ جہنم والوں کی سفارش کرائیں گے. اور یہ تو بیچارے خود جہنم میں ہیں اور جہنمی ہیں، یہ پہلے ڈالے جائیں گے، مرید بعد میں ڈالے جائیں گے، تو انہوں نے سفارش کیا کرنی ہے. اور جب جھگڑا کریں گے جہنم کی آگ میں فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا. پس کہیں گے کمزور لوگ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تکبر کیا تھا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا. بے شک تھے ہم دنیا میں تمہاری تابع داری کرتے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ. پس کیا ہو تم بچا سکتے ہم کو کچھ حصہ جہنم کے آگ کے عذاب سے، کچھ حصہ ہمارا ہلکا کر دو، کچھ اپنے ذمہ لے لو. پس کیا ہو تم بچا سکتے ہم کو نصیبا من النار، ہمارے حصے کے عذاب سے. قال الذین استکبروا انا کل فیہا. کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا تھا بے شک ہم تمام ہی جہنم میں رہنے والے ہیں. ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قد حکما بین العباد، تحقیق فیصلہ کر دیا اپنے بندوں کے درمیان. وقال الذین فی النار، اور کہیں گے وہ لوگ جو جہنم کی آگ میں ہوں گے لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم.
جہنم کے خزانچی کے لیے یا جہنم کے ذمہ دار کے لیے ادعوا ربکم، دعا کرو اپنے رب سے، یخفف عنا یوما من العذاب، ہلکا کر دے ہم سے ایک دن کے لیے عذاب۔ قالوا، کہیں گے جہنم کے چوکیدار یا ذمہ دار، اولم تک تأتیکم رسلکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس دنیا میں رسول جو تم ہی میں سے تھے، بالبینات، واضح دلیلوں کے ساتھ؟ کہیں گے بدقسمت جہنمی، بلا کیوں نہیں؟ قالوا، کہیں گے فرشتے، فادعوا، بس تم خود ہی اپنے اللہ کو پکارو، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہوگی پکار کافروں کی مگر بالکل بے فائدہ، یعنی کوئی پکار کا فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ جب فرشتوں کو پکاریں گے، فرشتے کہیں گے ہماری ڈیوٹیاں تو عذاب کو تیز کرنے کی ہیں، عذاب دینے کی ہیں، ہم سفارش کے لیے نہیں پیدا کیے گئے تھے۔ دنیا میں سورۃ حامیم سجدہ میں پڑھیں گے کہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی اللہ نے ایمان والوں کے حق میں، ساری دعائیں کرتے ہیں، لیکن قیامت والے دن جہنم کے داروغے جہنمیوں کو کیسے بچا سکیں گے؟ جب پوچھیں گے الم یاتکم رسول منکم یتلون علیکم آیاتکم، تو سب کچھ کہیں گے سب کچھ آیا تھا، قالوا بلی وربنا، تو اللہ کی قسم سب کچھ آیا تھا، لیکن ہماری بدقسمتی ہم نے ان کو مانا نہیں تھا۔ تو فرشتے کہیں خود ہی پکارو اللہ کو، جیسے پھر خود پکارنا شروع کر دیں گے، ربنا غلبت علینا شقوتنا، کہ اللہ ہماری بدبختی غالب آ گئی، ہمیں جہنم سے نکال، قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اللہ فرمائے دفعہ دور ہو جاؤ، مجھ سے بات نہ کرو، تم نے دنیا کے اندر میرے حکموں کو بھلا دیا، میں تمہیں کبھی بھی آج یاد نہیں کروں گا۔ تو بیٹا پھر پچھتانے کا فائدہ کوئی نہیں، جہنم میں جانے کے بعد تو کوئی خوش قسمت لوگ ہوں گے جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا ہوگا، تو ممکن ہے کبھی کسی وقت میں جا کے اللہ ان کو جہنم سے نکال دے، لیکن ایک ایک نماز کا صدیوں تک جہنم میں رہنا اور جلنا ہوگا، تو بنے گا کیا؟ ہمارا 1000 سال گزرے گا، اللہ کا ایک دن گزرے گا، پہلا حقبہ ختم ہو جائے گا، دوسرا حقبہ شروع ہو جائے گا۔ آج دنیا کے اندر وقت ہے کہ اپنا آئیڈیل، اپنا رہبر رہنما، اپنا سمجھو پیر اسی کو مانو جو دو جہانوں کا پیر ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کے طریقے پہ چلو، کل قیامت والے دن کسی کو چیخنے پکارنے کا فائدہ نہیں ہوگا، اور نہ کسی کی سفارش کسی کے کام آئے گی۔ یہ فرشتے کہیں گے سفارش تو اللہ نے نبیوں نے کرنی تھی، اور تم نے اپنے رسولوں کو ناراض کر لیا۔ دیکھو نا، جب رسول کہیں گے کہ ہم نے کب کہا تھا ایسے کرو، تم نے جو کیا، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، دفعہ دور ہو جاؤ، ہمارا تمہارا آپس میں کوئی پیغمبر اور امت کا رشتہ ہی نہیں ہے۔ جب پیغمبر جواب دے دیں گے تو پھر کس نے سفارش کرانی ہے؟ تو آپ جان، میں نے سنا ہے کہ جو مسلمان ہوں گے وہ جب جہنم میں جائیں گے تو جب اپنے گناہوں کی سزا مکمل ہو جائے گی تو ان کو جنت میں ڈال دیا ہاں، جائے گا۔ ڈال نکالا جائے گا، بالکل۔ ابھی جان لوگ کہتے ہیں جب انہیں جنت سے نکالا جائے گا نا، ان کے اوپر لکھ دیا جائے گا کہ یہ جہنم میں تھے۔ ہاں جی، یہ بھی آتا ہے، اتق النار اللہ کے ذریعے آزاد کردہ بندے، یہ سارے واقعات بہت لمبے چوڑے حدیثوں میں آتے ہیں۔ اللہ کرے آپ کو اللہ تعالیٰ ترجمے کے بعد حدیثیں پڑھنے کا شوق پیدا کرے، پھر ہم پڑھیں یہاں تو کوئی بات بھی لمبی چوڑی ہم نہیں کر سکتے، مجھ سے چھوٹی چھوٹی بات کر سکتے ہیں، زیادہ ہمارا ترجمے کی طرف غور ہوتا ہے، اور اس طرح کرے تو ہم ایک ہی آیت 2 آیتیں روز کی پڑھ سکیں، لیکن جب آپ ڈیٹیل سے ماشاءاللہ حدیثیں پڑھیں گی، پھر تمام لیسنوں کے اندر تفصیل مکمل آ جاتی ہے، پھر بڑی سمجھ آتی ہے، ہمارے علم میں انشاءاللہ بڑا اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حدیثوں کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ وقال الذین فی النار، اور کہیں گے وہ لوگ جو جہنم کی آگ میں ہوں گے، لخزنۃ جہنم، جہنم کے چوکیدار کے لیے، ادعوا ربکم، دعا کرو اپنے رب سے، یخفف عنا یوما من العذاب، ہلکا کر دے ہم سے ایک دن کے لیے عذاب، یعنی اس کو ہم تعطیل بنا لیں، ایک دن کوئی عذاب ایک دن کے لیے ہلکا ہو جائے، بھلا ایک دن کی یہ ہلکا ہونے کا فائدہ کیا؟ وہ کہیں گے میں تو تیز سے تیز عذاب کرنے کا حکم آیا ہے۔ قالوا، کہیں گے فرشتے، اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول جو تم ہی میں سے تھے واضح دلیلوں کے ساتھ؟ قالوا بلا، کہیں گے جہنمی کیوں نہیں؟ قالوا، کہیں گے فرشتے، فادعوا، بس تم خود ہی پکارو، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہوگی پکار کافروں کی مگر بیکار۔ انا لننصر رسلنا، بے شک ہم ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کی، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، ویوم یقوم الاشہاد، اور جس دن کھڑی کی جائیں گی گواہیاں یا قائم ہو جائیں گی گواہیاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تمام چیزوں کے مستحق ہیں، یعنی پاک پیغمبر کے امتیوں میں سے سب سے زیادہ ان کی شان اور درجہ ہے، اور پاک پیغمبر کی
جب گوائیاں کھڑی ہوں گی تو ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی مکمل طور پہ بالکل یعنی وہ بری و ذمہ ہوں گے اور آزاد ہوں گے ہر گناہ سے۔ اللہ رب العالمین نے اتنا احسان فرمایا، جو پاک پیغمبر کو صحابہ کرام کی جماعت عطا فرمائی، کسی رسول کو بھی ایسی بہترین جماعت نہیں ملی جس طرح کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ تھے۔ اور جس دن کھڑے ہو جائیں گے یا کھڑا کیا جائے گا گواہیوں کے لیے، یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، اس دن نہ نفع دے گی کسی کو بھی اس کی معذرت، وَلَهُمُ اللعنۃ، اور ان کے لیے لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدار، اور ان کے لیے بہت برا ہے گھر آخرت کا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدىٰ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت، وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور وارث بنایا ہم نے بنی اسرائیل کو تورات کا، ہدی وذکریٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ہدایت اور نصیحت تھی تورات میں عقل مندوں کے لیے، فاصبر، پس اے میرے پاک پیغمبر آپ صبر کریں، ان وعد اللہ حق، بے شک وعدہ اللہ تعالیٰ کا قیامت والا سچا ہے۔ مکی زندگی 13 سال سوال کر کر کے آپ کو پریشان کیا، میں صبر کرو، ان کے سوالوں پہ جب آ جائے گی قیامت پھر کوئی روک نہیں سکے گا، اور بدر کے میدان سے ان کی قیامت شروع ہو گئی۔ بس اے میرے پاک پیغمبر آپ صبر کریں، ان وعد اللہ حق، بے شک وعدہ اللہ تعالیٰ کا قیامت والا سچا ہے، واستغفر لذنبک، اور بخشش مانگیں آپ اپنے گناہوں کے لیے، وسبح بحمد ربک، اور تسبیح بیان کریں آپ اپنے رب کی تعریفوں کے ساتھ، بالعشی والابکار، تیسرے پہر کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی۔ یہ نبیوں کے سارے پہلے پچھلے گناہ اللہ رب العالمین نے معاف کر دی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، لیکن اجتہادی غلطیاں کبھی ہو گئی، جیسے آپ نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا اپنی بیویوں کے مشورے کے اندر آ کے، اس طرح کئی ایک مرتبہ جب مکہ والے آپ سے چاہتے تھے کہ آپ الگ ہماری میٹنگ کریں، ہمارے آنے پر آپ کے کوئی بھی صحابی جو غلام ہے کوئی آپ نے ہمارے پاس نہ آئے، ہماری اس میں انسلٹ ہوتی ہے، تو کبھی نبی علیہ السلام کے دل میں خیال آتا کہ ان کو الگ سے بلا کے ان کو سمجھاؤں، ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ سے ڈر جائیں، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کیا۔ اگر ایسی کوئی غلطی اجتہادی ہو گئی تو اجتہادی غلطی نبیوں کو معاف ہے، تو اس میں یہ نہیں کہ آپ 100 میں غلطیاں کی تھی پھر بھی آپ دن میں 100 مرتبہ 70 مرتبہ استغفار کرتے ہیں۔ جب سورۃ اذا جاء نصر اللہ نازل ہو گئی، کیونکہ آخر میں آتا نا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، تو نبی علیہ السلام اپنی ایک مجلس میں آتے جو کہ آپ کی مجلس سے قرآن و حدیث کی لگتی تھی، اور صحابہ کرام اپنی انگلیوں پہ گن لیتے، نبی علیہ السلام 100 مرتبہ پڑھ لیتے ربی اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ تو صبح شام بھی آپ نے اللہ کی تسبیح بیان کی، صبح شام کے اذکار بڑے اہتمام سے کیا کرو۔ پس صبر کریں آپ، بے شک وعدہ اللہ تعالیٰ کا قیامت والا سچا ہے، اور بخشش مانگیں آپ اپنے گناہوں کے لیے۔ آگے آتا کہ مومن مسلمانوں کے لیے بخشش مانگ، تو نبی علیہ السلام نے سب کے لیے بخشش مانگی تھی، اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ بے شک وعدہ اللہ تعالیٰ کا قیامت والا سچا ہے، اور بخشش مانگیں آپ اپنے گناہوں کے لیے، فسبح بحمد ربک، اور تسبیح بیان کریں آپ اپنے رب کی تعریفوں کے ساتھ، بالعشی والابکار، تیسرے پہر کے وقت اور صبح کے وقت۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں، بغیر سلطان، بغیر دلیل کے، اتاہم کے آئی ان کے پاس، ان فی صدورہم، نہیں ہے ان کے سینوں میں، الا کبر، مگر تکبر، ما ہم ببالغیہ، نہیں وہ پہنچ سکتے اس تکبر کو، ان جو تکبر ان کے دل میں ہے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جھگڑا کرتے کہ ہمارے بڑے پاگل تھے، دیوانے تھے، بس بڑوں کی دلیل ان کے پاس ہے، اور حق بات سمجھ کے جو دلیل آپ کے سامنے بینات آپ لائیں ان کو نہیں، بلکہ ان کے سینوں میں کہ تکبر اور فخر کے ناطے چودھری قسم کے لوگ اللہ اس کے پیغمبر کی بات پر عمل کرنا پسند نہیں کرتے۔ اللہ کہتے ہیں یہ تکبر کو پہنچے لیکن تکبر کو پا نہیں سکتے، تکبر اور کبریائی تک پہنچ نہیں سکتے، یہ دونوں چیزیں تو اللہ کی ذات کے لیے سجتی ہیں، تکبر کبریائی بڑائی اللہ کی ذات کے لیے، اور میں دونوں میں سے کچھ بھی چھینے گا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اللہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے مومنین کو اللہ میں نصیب فرمائے گا۔ بے شک وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں بغیر دلیل کے، کہ آئی ان کے پاس، نہیں ہے ان کے سینوں میں، الا کبر، مگر تکبر، ما ہم ببالغیہ، کہ نہیں وہ پا سکتے اس تکبر کو، یا نہیں پہنچ سکتے اس تکبر کو، فاستعذ باللہ، پس پناہ مانگیں آپ اللہ تعالیٰ کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔
لخلق السماوات والارض، ضرور پیدائش آسمانوں کی اور زمین کی، اکبر و زیادہ بڑی ہے، من خلق الناس، لوگوں کی پیدائش سے۔ اللہ کہتے ہیں زمین و آسمان کا بنانا، زمین و آسمان کا پیدا کرنا، یہ لوگوں کی پیدائش سے زیادہ ایک سمجھو کہ عجیب کام ہے۔ جیسے اللہ کہتے ہیں کہ میں نے زمین و آسمان کو ایک آسان طریقے سے بنایا، بدیع السماوات والارض۔ تو اللہ کہتے ہیں انسانوں کا پیدا کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا کہ تمہاری نظروں میں زمین و آسمانوں کا پیدا کرنا۔ انسان کے لیے روح بھی ہے، اس کے ماں باپ بھی سب کچھ ہیں، آسمانوں کو ستونوں کے بغیر اللہ نے کھڑا کر دیا، اور زمین جو ہے اس کو اللہ نے پانی پہ بچھا دیا۔ تو اللہ کہتے ہیں اگر سوچو تو زمین و آسمان کی پیدائش تمہارے لحاظ سے یہ زیادہ مشکل لگتی ہے تمہاری اپنی پیدائش سے، لیکن وہ لوگ کہتے تھے ہم خود ہی مارتے ہیں، خود ہی پیدا ہوتے ہیں، نہیں ہلاک کرتا مگر ہم کو زمانہ، جیسے سمندر کے اندر بلبلے پیدا ہوتے ہیں پھر منتقم ہو جاتے ہیں، سب کچھ تو کوئی نہیں ہمیں اٹھائے گا، قیامت کا دن کوئی بھی نہیں ہے، اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے۔ ضرور پیدائش آسمانوں کی اور زمین کی زیادہ بڑی ہے، من خلق الناس، لوگوں کی پیدائش سے، یا زیادہ بڑی بات ہے لوگوں کی پیدائش سے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وہ، نہیں علم رکھتے وہ۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اور نہیں برابر ہو سکتا اندھا اور نہ آنکھوں والا، والذین آمنوا، اور نہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ولا المسیء، اور نہ برائی کرنے والے، قلیلا ما تذکرون، تم بہت تھوڑے ہو جو نصیحت پکڑتے ہو۔ کبھی نابینا آدمی اور بینا آدمی برابر ہو سکتے ہیں؟ نابینا کو تو سہارا چاہیے، نابینے کو تو نظر ہی کچھ نہیں آتا، اور جو آنکھوں والا ہے بصیرت والا، اصل میں اس کا معنی عالم ہے، وہ جو آنکھوں والا ہے، بصیرت والا ہے، علم والا، سوچ کے قدم اٹھاتا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، کہیں شریعت مجھے روک تو نہیں رہی، قدم قدم پہ وہ رک کے اپنے اللہ تعالیٰ کو سمجھ کے، اللہ کے حکم کو جان کے قدم اٹھاتا ہے کہ میرا قدم کہیں اللہ کی ناراضگی والا نہ اٹھ جائے۔ اور دوسرا اندھا دھند تقلید پہ عمل کرتا ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، نہ اس کے پاس کوئی علم ہے، جو ان کے فقہا نے کہہ دیا، جو ان کے مولویوں نے کہہ دیا، جو ان کے اماموں نے کہہ دیا، جو ان کے بڑے سرداروں چودھریوں نے کہہ دیا، بے شک ان کو الف سے بے نہیں آتی تھی، اسی پر عمل کرنے والے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور جو لوگ ایمان لانے کے بعد صالح اعمال کرتے ہیں، کبھی برائیاں کرنے والا اور صالح اعمال کرنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں تمہیں کم ہی سمجھ آئے گی، کام ہی نصیحت پکڑنے والے لوگ ہیں کہ دیکھو سمجھو، اگر تمہارے پاس دلیل کوئی نہیں تو مان لو، مدلل بات کرنے والے کی بات کو مانو اور اپنی زندگیاں بنا لو، کہیں ٹامک ٹوئیاں مارتے اندھے پان میں تم کنویں میں، جہنم کے کنویں میں نہ کہیں جا گرو، اور تم ان کی پیروی کرتے آ رہے ہو، انہیں کے نقش قدم پر دوڑتے آ رہے ہو، اور کہتے ہیں کیا کریں ہم اپنے باپ دادوں کے دین پر رہیں گے، اگرچہ ہمارے باپ دادے کسی بات میں جاہل ہوں، ہمارے پچھلے اگر علم میں کمزور تھے، کیونکہ اس وقت اتنا علم نہیں تھا، اسکولوں کی تعلیم بھی نہیں تھی، گھروں میں اندر کیا تھا، احوال الآخرت پڑھا دو، اور آج کل کے آج سے چند سال پہلے کا یہ تھا کہ اس سے لوگ مرام پڑھ لیے، ترجمہ پڑھ لیے، کافی علم آ گیا۔ تو بہرحال جو علم والے ہیں اور جو جاہل ہیں برابر نہیں ہو سکتے۔ علم والا بندہ سمجھداری کے ساتھ وہی کچھ کرے گا جو اس نے اللہ کے حکم سے پڑھ کے علم حاصل کیا، اس کے مطابق کرے گا، اور دوسرا بندہ تو اپنی من مرضی کرے گا۔ من مرضی بیٹا شریعت میں دین میں نہیں چلتی، اور نہیں برابر ہو سکتا ہدایت سے اندھا اور نہ ہدایت کو دیکھنے والا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ولا المسیء، اور نہ برائیاں کرنے والے، قلیلا ما تتذکرون، بہت تھوڑے ہو جو نصیحت پکڑتے ہو تم۔ ان الساعۃ، بے شک قیامت، لآتیۃ، ضرور آنے ہی والی ہے۔ اللہ نہ کرے کافروں کو کفر پہ موت آ جائے، پتہ تھا کہ ابھی پانی ہمارے سروں پہ ہی چھا جائے گا، اس طرح پانی گھراتا ہوا ہے، ان کی چھتوں سے گزرا اور سب کو اپنے لپیٹ میں لے گیا، خاندانوں کے خاندان بیٹا پانی کی نظر ہو گئے، لاشوں کی لاشیں ملی، کوئی گھر سلامت نہیں بچا، کسی کی بیوی پانی کے اندر بہہ نکلی، ایک نومولود بچہ ملا ان کو جس کا ابھی کیا نام ہے اس کا، آنول بھی نہیں کاٹی گئی تھی، لیکن لڑکا تھا، ماں پتہ نہیں کہاں چلی گئی بیچاری، تکلیف ہوگی، بچے کو جنم دیا کہیں پانی میں غرق ہو گئی، کس قدر حالات خراب ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان حالات کے اندر تمہاری قیامتیں شروع ہوں گی، جن کا مرنا کفر پہ ہو گیا، پتہ نہیں تھا کہ ہمیں کوئی دوسرا ٹائم ملا، اور پانی نہیں، سونے پر پانی آ گیا اور ان کو بہا کے لے گیا، سونے پر جب پانی کے اندر ڈوب گئے تو ان کو کوئی تیرنا آتا تھا، ان کو کوئی نکلنا آتا تو کوئی بیچارے چڑھ گئے ہوں گے سیڑھیوں پہ، اور کتنے کلپ کال بھی آیا کہ وہ بیچارے کھڑے ہیں اور اتنا پانی، کہتے ہیں ہم اتنے دن ہوئے کھڑے، نہ ہم بیٹھے ہیں، نہ ہم سوئے ہیں، اور نہ ہمیں کچھ ملا۔ اور ایک بار آج بھی ایک موجزانہ طور پہ اللہ کی قدرت، جس کو اللہ بچا لے، بتائی تھی بچی کہ ایک بچہ تھا 10-12 سال کا، جس کو اللہ نے بچا لیا، ایک درخت کی ٹہنی پہ چڑھ گیا، اس نے کہا کہ 3 دن ہو گئے نہ میں سویا ہوں نہ میں نے کچھ کھایا، سوتا تو نیچے پانی ہی پانی تھا،
سوتا تو پانی میں گر جاتا، لیکن نہ کسی کو بتانے کے لیے. وہ لوگ امدادی کارروائی کرنے والے وہاں سے پہنچے، لیکن وہ تو پانی ہی پانی تھا. لیکن اچانک آواز آئی، اس نے غور کیا کہ آواز کسی انسان کی ہے. دیکھا تو درخت پہ بچہ بیٹھا کہ مجھے اتارو، مجھے تو اتنے دن ہو گئے یہاں، نہ میں نے کھایا نہ پیا نہ میں سویا ہوں. تو اللہ نے اس کو بچا لیا. حالانکہ 3 راتیں جاگنے پر تو انسان کو اونگ آ جاتی، اونگ آتی تو بیٹا پانی کے اندر ڈوب جاتا، وہ مر جاتا. لیکن اس کی زندگی تھی، اللہ نے بچا لی ہے. موجزانہ طور پہ اللہ نے بچا لیا. کئی بچ گئے اور کئی بیچارے رڑ گئے، چلے گئے، پانی کی نظر ہو گئے. تو بیٹا اس میں ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ نہ کرے انسان کو جب کفر پہ موت آ جائے تو اس کی قیامت اسی وقت شروع ہو جاتی ہے. ان الساعۃ، بے شک قیامت، اور یہ قیامت خیز منظر ہے. پاکستان پہ قیامت ہے کہ ٹوٹی ہے گناہوں کی شامت پہ اللہ کا عذاب آیا ہے، جو کہ اس طرح گھراتا ہوا پانی، اور اس پانی کا جوش، چھتوں کے اوپر سے پانی گزر گیا. یہ حالات ہوئے. اور ہماری حکومت سوئی رہی ہے، بیڑا غرق رہا ہے، نہ ڈیم بنائے اور نہ پاکستانیوں کو اس سیلاب سے نجات ملی ہے. ایسا سیلاب آیا، اگر یہ نہ کچھ کیا تو اگلے سال سارا پاکستانی بہہ جائے گا. اللہ نہ کرے ہماری حکومت کو اب بھی ہوش آ جائے. لیکن مرنے والے مر گئے، اور زندہ لوگ چکیوں کے اندر پسے جائیں گے مہنگائی میں. جب پتہ ہی آپ کے سامنے کیا حالات ہو ہاں چکے جی ہیں. جی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان الساعۃ، بے شک قیامت، لآتیۃ، ضرور آنے ہی والی ہے. لا ریب فیہا، نہیں شک، قیامت ایک حساب کا دن ہے. لا ریب فیہا، نہیں شک اس میں. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اور لیکن اکثر لوگ نہیں ایمان لاتے. وہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور فرمایا تمہارے رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے پکارو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے میری عبادت سے، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب داخل کر دیے جائیں گے جہنم میں ذلیل ہونے والے. اس آیت میں اللہ نے لوگوں کو جوڑا کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں. دعا مانگتے ہی رہنا چاہیے، کبھی نہیں کہنا چاہیے میں نے بڑا مانگا ہے، سنی تو کوئی نہیں کہ میں مانگنا چھوڑ دوں. ہمیں مانگنا ہی چاہیے، کیونکہ دعا کے متعلق ہم نے پہلے سبق میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ میں تفسیر پڑھی ہے کہ دعا کی قبولیت کے 3 طرح کے اللہ تعالیٰ کے یہاں چاند سے فوری قبول کر لے، آنے والی اسمیش دور کر دے، یا وہ چیز اس کے حق میں نہیں ہے، قیامت کو اللہ میں اس کا بدلہ دے دے. ہمیں مانگنا چاہیے. الدعاء هو العبادہ، دعا خود ایک عبادت ہے. جتنا وقت اللہ سے مانگتی رہیں گی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گی، درود شریف پڑھیں گے، اللہ سے مانگیں گے، اپنے عاجزی کا اظہار کریں گے، اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگیں گے، اتنا وقت ہم دنیا کے کاموں سے بچی رہیں گی، اللہ کی عبادت میں گزرا. الدعاء مخ العباد، دعا تو عبادت کا ایک مغز ہے. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے. اللہ کہتے ہیں پکارو تمہاری دعا کو سنو. لیکن جو دعا نہیں کرتے تکبر کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جہنم میں داخل کر دی جائیں گے. مانگنے والے اللہ کو پسند ہے نہ، اللہ کہتے ہیں تم نہ مانگو، میں تمہیں ختم کر کے اور مخلوق پیدا کر دوں، مجھ سے مانگے میں ان کو عطا کروں. ہمیں ہر نعمت اپنے اللہ سے مانگنی ہے، اور مانگتے ہی رہنا ہے، اور اچھا مانگنا ہے، کھلا مانگنا ہے، زیادہ مانگنا ہے. یہ نہیں کہنا کہ اللہ، میں نے بعض دفعہ یہ ہماری بڑی ماؤں نے باتیں بتائیں کہ ایک عورت کے ہاں لڑکیاں ہی لڑکیاں تھیں، لڑکے کو ترس رہی تھی. آخر اس کے منہ سے نکلا کہ اللہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے، بے شک اس کی شرمگاہ یہاں لگی ہوئی ہو. تو ویسے ہی ہوا، بچہ پیدا ہوا، اس بچے کی جو شرمگاہ ہوتی ہے، آپ سمجھدار ہیں، وہ یہاں لگی تھی، یہاں سے پیشاب خانہ کرتا تھا پہلو پہ. تو دعا سنی گئی نا. اچھی مانگنی چاہیے، زیادہ مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے زیادہ بیٹے عطا فرما، جو دیندار ہو، اللہ مجھے زیادہ نعمتیں عطا فرما. اللہ نے کہا اگر جنت مانگنی ہے تو جنت فردوس مانگو. اللہم انا نسألک جنت الفردوس ونعوذ بک من النار. یہ نہ کہو کہ اللہ کوئی بات نہیں، جہنم میں پھینک دے، جنت میں پھینک دے، جنت کے دروازے پر ہی آ جائے، کیا ہوا، چلو جہنم میں سب سے جل کے باہر میں نکل آئیں گے. نہیں بیٹا، اچھی مانگو. اللہ ہمیں سارے گناہ معاف کر دینا، اور ہمیں جنت فردوس کے مالک بنا دینا. اللہ ہمیں ان لوگوں میں داخل ہونے کی توفیق دینا جو گروہ پرسرات سے بجلی کی طرح گزر جائے گا اور نبی علیہ السلام کے پیچھے ہوگا. اللہ سے اچھی دعائیں مانگا کرو، زیادہ مانگا کرو، کھلا وافر طیب رزق مانگا کرو. اللہ خود بھی کھائیں، اللہ دوسروں کو بھی دیں. تو بیٹا یہ دنیا کے اندر بھی ہمیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ دے دے تیری مرضی ہے، نہ دے دے تیری مرضی ہے. نہیں اللہ، ہم نے تجھ سے لینا ہے، تو ہمارا پیدا کرنے والا رب العالمین ہے. اللہ ہمیں تیرے علاوہ کوئی دینے والا ہے ہی نہیں. اللہ ہماری نیک مرادوں کو پورا کرے، ہمارے بچوں کے متعلق ہماری اللہ مدد کرے، ان کے رشتے اچھے مل جائیں. بعض بڑی مائیں پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے اور بیٹیوں کے مقدر اچھے بنائے. مائیں اس ذمہ داری سے، باپ اس ذمہ داری سے فارغ ہونا چاہتے ہیں، اللہ ان کی مدد کرے. اللہ خود ہی ان کی ملاقاتیں کرا دے جہاں ان کے بچے اور بچیوں کے مقدر اللہ نے اچھے اور بہتر لکھے ہیں. آمین.
وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور فرمایا تمہارے رب تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے مانگو، استجب لکم قبول کروں میں تمہاری دعا کو، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، مانگتے نہیں اللہ کہتے ہیں مجھ سے، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب داخل کر دیے جائیں گے وہ جہنم میں ذلیل ہونے والے۔ استغفر اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔